حضرت ابراہیم کو لایا گیا تو وہ نمرود نا وہ کہنے لگا کہ مجھے بتا تیرا رب کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا بتا تیرا رب کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کہنے لگا کہ بھائی زندہ تو میں بھی کرتا ہوں، موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ اچھا، اور اس نے اب مثال دی، کہنے لگا اچھا میں تجھے دکھاتا ہوں کس طرح میں زندہ کرتا ہوں۔ 2 قیدی بلوائے، جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو رہا کر دیا، اور جس کو رہا کرنا تھا اس کو پھانسی دے دی۔ کہنے لگا یہ دیکھ جو اس نے کل مرنا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا ہے، اور جس نے کل جو ہے وہ رہا ہونا تھا اس کو میں نے مار دیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ بے وقوف ہے۔ آپ دلیل دے سکتے تھے نا کہ جس کو تو نے مارا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا، لیکن آپ سمجھ گئے کہ یہ جو بے وقوف ہے، تو جب سامنے بے وقوف ہو تو پھر دلیل چینج کر لی جاتی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں طلوع کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو جو ہے وہ مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب یہاں حضرت اسماعیل حق کی بڑا ہی خوبصورت جملہ لکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر نمرود یہ کہہ دیتا تیرا رب سچا ہے تو تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ سورج کو جو ہے مغرب سے نکالے تو ہے۔ اب حضرت اسماعیل حق کی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تیار کر کے رکھا تھا کہ اے فرشتوں اگر وہ نمرود یہ کہہ دے، یہ بات کہہ دے کہ تیرا رب وہ سورج کو مغرب سے نکال کر دکھائے تو اس سے کہہ دے اگر اس نے یہ جملہ کہہ دیا تو فرشتوں میرے خلیل کو جھوٹا مت پڑھنے دینا، میرے نظام کو چینج کر دینا، میرے خلیل کی بات کو پوری کر دینا۔ دیکھیے اپنے نظام کو چینج کر دیا، کہا میرے نظام کو بدل دینا مگر میرے نبی کی بات کو پورا کر دینا۔ تو یہ خلیل اللہ ہیں، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی شان والے ہیں، یعنی انبیاء میں سب سے بڑی شان والے ہیں حضور کے بعد۔ تو یہ حضور علیہ السلام اب جو ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہ رہی۔ اب لوگوں کے پاس جب کوئی دلیل نہیں نہ رہتی تو لوگ لڑائی پر آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ 40 اگر جاہل ہو نا، ایک جاہل ہو تم اسے 40,000 دلیلیں بھی دو نا وہ مانے گا نہیں، اور اگر 40 جاننے والے بیٹھے ہوں، 40 عالم بیٹھے ہوں اور تم ایک دلیل دے دو وہ سب مان جائیں گے۔ تو اب وہ جو بیوقوف تھا نمرود، اس پر جو ہے بادشاہت کی جو ہے اس کے دماغ پر چھائی ہوئی تھی بادشاہت، تو اب وہ اب جو ہے وہ نا اس کے پاس دلیل نہ رہی تو کہنے لگا ابراہیم کو اٹھاؤ اور آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو۔ اب یعنی کہ آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی یہی، بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے ہے پاکستان سے پہلے بھی جب حکمران کے سامنے کوئی حق والا آتا ہے، جب اسے کوئی دلیل دیتا ہے، جب اس کے پاس کوئی دلیل نہ رہے وہ کہتا ہے بھائی اسے پکڑو اور قید خانے میں ڈال دو، اس پر ظلم کرتا ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج ہمارے ملک جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں سب میں یہی ہوا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کلمہ حق جو ہے کلمہ حق اس نے بلند کیا ہے، جو ہے پرچم حق کا بلند کیا ہے، تو اسے اسی طرح کیا گیا، اس پر جو ہے وہ مظالم ڈھائے گئے ہیں، شیلنگ کی گئی ہے، اس پر فائرنگ کی گئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اس ملک پاکستان میں حضور کا قانون نافذ فرمائے۔